بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا يزيد بن أبي مريم عن أمه عن سهل بن الحنظلية وكان لا يولد له فقال لأن يولد في الإسلام ولد سقط فاحتسبه أحب إلي من أن تكون للدنيا جميعا وما فيها وما كان ابن الحنظلية ممن بايع تحت الشجرة. حضرت سہل ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی. ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اگر زمانہ اسلام میں میرا ایک ادھورا بچہ بھی پیدا ہو جائے اور میں اللہ کے ہاں اس کے ثواب کا یقین کر لوں تو یہ مجھے ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب ہے. اور یہ ابن الحنظلیہ یعنی حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کیا. یہ وہ حدیث ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تسلی دی کہ جن کے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے. تو پہلے وہ حدیثیں گزری جس میں 3 بچوں کا انتقال کا ذکر ہے اور اب یہ وہ حدیث ہے جس میں اشارہ ہے. اور اشارہ یہ ہے کہ جس کا حمل ساقط ہو جائے یعنی وہ عورت جس کا حمل ساقط ہو جائے جیسے آج کے زمانے میں کسی کی DNC ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ادھورا گرا ہوا بچہ اپنے رب سے جھگڑے گا جب اس کے والدین جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے پھر اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اے جھگڑا کرنے والے ادھورے گرے ہوئے بچے اپنے والدین کو جنت میں داخل کر دے. چنانچہ وہ بچہ اپنے والدین کو ناف کے ذریعے سے کھینچ کر جنت میں داخل کر دے گا. اسی لیے حضرت سہیل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک ادھورا بچہ بھی پیدا ہو جائے تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی جن کے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی صبر کے اندر اللہ رب العزت نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. اور وہ بچے اور وہ ماں باپ جن کا بچہ نہیں ہے لیکن اگر حمل ضائع ہو گیا تو اس کے اوپر بھی اللہ مومن کو اجر عطا فرماتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مومن کی کوئی تکلیف اجر سے خالی ہے. کیونکہ حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ میرا یہ بچہ مجھے جنت میں لے جائے گا اس لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز محبوب ہو سکتی ہے. پھر ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث کے بیان کے اندر جہاں بھی حضرت عبداللہ کا لفظ آتا ہے تو کئی عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں. تو یہ 3 مشہور عبداللہ ہیں. تو جب بھی صرف لفظ عبداللہ آتا ہے تو ان سے احادیث میں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوتے ہیں. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ بانجھ تم کس کو شمار کرتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ بانجھ وہ ہے کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں بلکہ بانجھ وہ عورت ہے جس کی آگے کوئی اولاد نہ ہو. یعنی بلوغت سے پہلے اگر ان کا کوئی بچہ فوت ہو جائے یا بلوغت سے یا پیدا ہونے سے پہلے کوئی بچہ ساقط ہو گیا تو یہ آگے جانے والی اولاد ہے. تو ایسی عورتیں آخرت کے اعتبار سے بانجھ ہیں. مطلب یہ ہے کہ خوشخبری سنائی ان عورتوں کو جن کے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا میں بانجھ ہو گئی, بلکہ تم بانجھ نہیں ہو بلکہ تمہاری اولاد آگے موجود ہے. بلکہ بانجھ تو ایک لحاظ سے وہ عورت ہے کہ جس کا آگے کوئی بچہ نہیں ہے, یعنی جس کو یہ صدمہ نہیں پہنچا, یعنی کہ ایک
لحاظ سے اس عورت کو تسلی دی دوسرے کو بانجھ کہہ کے، اس کو سنت تضاد کہتے ہیں، یعنی ایک کی برائی کی جس سے دوسرے کی اچھائی سمجھ میں آ جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعتاً میں وہ برا ہے، بلکہ یہ عربی میں ایک بلاغت کی علامت ہے سنت تضاد۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جس کے دنیا میں بچہ ساکت ہو جائے اور اولاد نہیں ہو رہی تو وہ خود کو بانجھ تصور نہ کرے، اس لیے کہ آخرت میں اللہ رب العزت نے اس کی اولاد رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ان احادیث کے اندر ایسی عورتوں کو، ایسے ماں باپ کو جن کے بچے کا انتقال ہو جائے یا جن کا بچہ گر جاتا ہے، ان کو تسلی اور تشفی کا سامان ہے۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔